والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله خالقنا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی توفیق و عنایت سے اور رحمت خاصہ سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے تصدق سے آج ہم ماہانہ درس قرآن میں حسب معمول جامع ام القرآ العزیبہ میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رجب المرجب کا بابرکت مہینہ، شب معراج کا بابرکت مہینہ اپنا آغاز کر چکا ہے. تو ہم اس مہینے میں جہاں بھی ہماری ماہانہ محفل ہوتی ہے اس کو محفل ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنورٹ کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں. اسی حوالے سے آج پہلا جو ہمارا بیان ہے اسراء والمعراج کے حوالے سے، تو یہاں ام القرآن سے ہم آغاز کر رہے ہیں. پھر درجہ بدرجہ انشاءاللہ پورا مہینہ محافل ہوں گی جس میں تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ الاسراء والمعراج کی یاد کو تازہ کریں. وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلا تمہید میں آغاز کرتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء 15واں پارہ اس کا آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ ذات ہر عیب سے، نقص سے بری ہے، پاک ہے، جس نے اپنے بندہ خاص و مقرب کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، رات کے ایک مختصر حصے. حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں 3 جگہ آیات مقدسات میں الاسراء والمعراج کا بیان ہے. یہ والا جو حصہ ہے، اس حصے میں جو بیان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہماری جو دنیاوی مسافت ہے، سفر ہے، اس کا بیان ہے. تو آغاز کیا سبحان سے. یہاں پہلا نقطہ اور پہلی تفسیر جو ہماری سمجھ میں آئی اور انشاءاللہ اس سے پھر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست اور صحیح عقیدہ کیا ہے. معراج کے ذکر کا اہتمام کرنا، اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنا، یہ خود کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کی آپ اہمیت دیکھیں، فضیلت دیکھیں، عظمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. تو اگر کوئی امتی ہے تو اس کو
کسی سے درس لینا چاہیے کہ جی شب معراج آئے اور اس امتی کے محلے میں یا ان کے مساجد کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر یا کمیونٹی ہال کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت والے معجزے کا ذکر نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں اس امتی نے قرآن ہی کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کے اس معجزے کا بیان شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے، اجتماع میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اللہ کی سنت، دوسری قرآن کی سنت، تیسری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک ہر محب رسول، عاشق رسول، امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اس لیے اس کا اہتمام کرنا، ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ٹھہرا ہے۔ اب جو سبحان اللہ کا لفظ ہے یہ ہم عام روٹین میں اجمی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کس موقع پہ استعمال کرتے ہیں؟ ابھی کوئی بات میری آپ کو پسند آئی تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پسندیدگی کے اظہار کے لیے یا تعجب کے اظہار کے لیے، یہ بھی بڑا عجیب نقطہ بیان کیا، سبحان اللہ کیا کہنے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ جو سبحان اللہ ہے یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے لفظ سبحان سے آغاز کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات نے معراج کی رات سے جب آپ پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سفر مکمل کر کے تشریف لائے تو دوسرے دن آپ نے اس کو مجمع عام میں بیان فرمایا۔ جب مجمع عام میں بیان فرمانے کے لیے آپ جا رہے تھے تو اس وقت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، انہوں نے منع کیا کہ یہ بات آپ بیان کر کے جا رہے ہیں، لوگ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ پہلے ہی آپ سے نالاں ہیں، تو یہ انہونی جب آپ کریں گے تو آپ کی بڑی مخالفت ہو جائے گی اور سارے کا سارا مکہ میں ایک عجیب منظر پیش ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں اس کو ضرور بیان کر کے رہوں گا۔ معجزے معراج کا بیان کرنا اور پورے تیقن کے ساتھ بیان کرنا، پوری جرت کے ساتھ بیان کرنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے بیان کیا، اب بیان مصطفیٰ نے کیا ہے، رب کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے نبی نے آ کے دعویٰ کیا ہے تمہارے سامنے، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گیا ہوں، میں نے سیر کی ہے اور وہ دیکھ کے میں پھر واپس بھی آ گیا ہوں۔ یہ بات میرا حبیب جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پر صرف مختصراً اشارہ کرتا ہوں، پھر کبھی اس کی میں انشاءاللہ آگے محافل ہو رہی ہے تو تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ ایک طبقہ آپ حیران ہوں گے امت مسلمہ میں بھی ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو جو معراج اور الاسراء کا سفر کرایا گیا یہ خواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے صرف مثال کے لیے عرض کر رہا خواب بیان کرے اور اس خواب میں یہ بولے کہ یار رات کو میں، اب پہلے آپ اس بولنے والے کا انداز تکلم دیکھیے اور پھر جو سامع ہے اس کا تاثر دیکھیے، اور جب وہ جو بولنے والا ہے بعد میں ایک چیز کا بیان کرے گا پھر تاثر دیکھیے، یہ مثال سے سمجھیے، پھر انشاءاللہ آگے ہو جاتا ہوں۔ آدمی 4 بندوں میں بیٹھا ہوا، کہا یار اصل میں رات اچانک میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل کیا کہ چلیں جا کے حرم شریف میں حج اپنا عمرہ کروں، تو رات جناب میں گیا ہوں، عمرہ بھی کیا ہے، مدینہ پاک میں بھی حاضری دی ہے، اور حاضری دے کے جناب راتوں رات 5-10 منٹ کا بس وقت لگا ہے، واپس بھی آ گیا۔
تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آگے جتنے بھی سامعین ہوں گے اس بات کو مانیں گے؟ وہ کہیں گے سوال ہی بدل نہیں ہوتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے آگے جاہلوں کا ٹولہ نہ بیٹھا ہوا ہو، اندھے معتقد نہ بیٹھے ہوں کہ پیر صاحب کہیں کہ میں 5 نمازیں اکٹھی پڑھ کے بیٹھوں تو وہ کہیں سبحان اللہ پیر صاحب کی شان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی کوئی پیری مریدی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی 5 وقت میں اکٹھی ایک ہی ٹائم پہ نماز پڑھ کے پیر صاحب فارغ بیٹھے ہوئے۔ یہ اہل سنت والجماعت جو اکثریت امت ہے اس کو بدنام کرنے کی سازش کے علاوہ کچھ نہیں۔ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے، سچ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو اب وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور بعد میں ہو سکتا ہے اگر کوئی زیادہ فری ہو تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرے گا، ٹمپریچر کوئی زیادہ تو نہیں ہو گیا، طبیعت تو تمہاری ٹھیک ہے، رات خیریت ہے، کچھ کھا پی کے تو نہیں آیا۔ پھر ہو سکتا ہے کچھ اور فری ہو تو تھوڑا بہت قریب ہو کے منہ بھی سونگنے کی کوشش کریں، بعد میں اینڈ پہ وہ یہ کہے یہ سارا کچھ خواب میں ہوا ہے، کیا یار ایسے پریشان کر کے اینڈ پہ تم نے ایسا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اب دونوں تاثر آپ نے دیکھے تو ان دوستوں کو دعوت فکر ہے اللہ کا کلام پڑھ کے صرف ان لوگوں کو جو دین اسلام کے مخالف ہیں، اسلام پر قائم نہیں، مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی خواب میں گئے، اگر خواب میں گئے تو پھر معجزہ کہاں ہوا؟ پھر یہ بیان کا انداز کیسا؟ قرآن کا انداز بتا رہا ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے سننے والو، اے سامعین، میرا حبیب تمہارے سامنے جو بات کر رہا ہے دعویٰ اس نے نہیں کیا، دعویٰ میں کر رہا ہوں۔ یہ میرا مصطفیٰ ہے، لیکن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تم بھی کسی حد تک خدا کی طاقت کو تو مانتے ہو، خدا کی پاور کو تو تم بھی مانتے ہو، اتنے خداؤں کے باوجود ایک بڑے خدا کا تصور تم بھی رکھتے ہو، شرک کرتے ہو، کفر نہیں کرتے ہو، مشرک ہو، بڑے خداؤں میں سے ایک خدا بڑا بنایا ہوا تو تمہارے اندر بھی ہے، تصور بھی ہے، طاقتور کا، قوت والا مالک۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو تم تعجب کا اظہار کر رہے ہو، سبحان اللہ تمہارے تعجب پہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا سبحان اللہ، یہ تمہارا تعجب ہے، تعجب تو تب کرو کہ دعویٰ میرا مصطفیٰ کرے کہ میں کیا ہوں، نہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا، میں خدا دعویٰ کر رہا ہوں، جانے والا مصطفیٰ تھا، لے جانے والا میں خود خدا تھا۔ سبحان الذی۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لا تعداد صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت ہے سبحان، ہر عیب سے پاک ہونا، ہر نقص سے پاک ہونا، بالکل کسی قسم کے عیب اور نقص کا شائبہ تک نہ ہونا، یہ ہے سبحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سبحان کا جو ظہور ہوا ہے وہ معراج مصطفیٰ پہ ہوا، یعنی ہمیں یہ کہاں سے پتا چلا اللہ سبحان ہے؟ حضور کے معراج پہ جانے سے۔ حضور معراج پہ گئے، پتا چل گیا جو معراج پہ جائے اس کو لے جانے والا سبحان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام روٹین میں یہ سفر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس سے لوگ عاجز ہیں، اس سے لوگ عاجز ہیں، بے بس ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس سے تم عاجز ہو، جس سے انسانیت عاجز ہے، اگر وہ کام میں نہیں کر سکتا تو پھر میں خدا نہ ہوا، اور اگر میں نے کر لیا تو پھر سبحان اللہ بولو، پھر کیا بولو؟ سبحان اللہ، کہ وہ رب کتنی شان والا۔ ایک یہ نفی تعجب تھی۔ پھر دوسری اس میں جو شان بیان کی وہ ہے نفی اعجاب۔ کیا ہے؟ اعجاب۔ اعجاب عجب سے نکلا ہے، عجب کہتے ہیں غرور کو، تکبر کو، انا کو، غرور کو، تکبر کو، انا کو۔ جیسے کوئی آدمی کام کرے اور پوچھے، اور وہ کام ذرا تھوڑا تگڑا ہو، ٹھیک ہو، پوچھے بھائی کس نے کیا ہے تو سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہتے ہیں میں نے کی ہے۔ یہ جو میں نے کیا والی بات آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ انا۔ آپ حیران ہو گے، ہم چونکہ وہی بات مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اور تھوڑے سے پڑھ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں بھی ہم سے بڑا پڑھا ہوا کوئی ہے ہی نہیں۔ کاش عجز و انکسار کو بندہ بنیاد بنا کر مطالعہ کرے، پڑھے۔ عجب کو اللہ نے، غرور کو، تکبر کو توڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں مثال دیتا ہوں، پھر مثال سمجھاؤں گا۔ اب یہاں عمان میں آپ آئے بیٹھے ہیں، یا آپ کا کوئی روحانی ایک جسم ہے وہ آیا بیٹھا ہے، خود آئے آپ، تو آپ کسی کو اگر یہ کہیں کہ جی میں عمان میں رہتا ہوں تو یہ غلط بات تو نہیں ہے؟ بولیے،
اگر ایک جملے کا آپ اضافہ کر دیں گے نا، اس عظیم رازق نے میرا رزق یہاں لکھ کے مجھے بھیج دیا ہے، اس جملے میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا. ادھر نسبت ہے میں آیا ہوں، ادھر نسبت ہے رب نے بھیجا، امت کو تعلیم دی. میرا نبی جو واقعی کیا ہے خود، لیکن جب میں بیان کر رہا ہوں تو نسبت میں اپنی طرف کر رہا ہوں، اس لیے کہ تمہیں بھی کوئی بڑی سی بڑی عظمت مل جائے، بڑی سی بڑی فضیلت مل جائے، بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، نسبت اپنی طرف مت کرنا، عاجزی اور انکساری کے پروں کو جھکا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے. یہ سب میرے رب کی، میرے خالق کی کرم نوازی سے ہوا ہے، یہ اس کی مہربانی سے ہوا ہے. یہی حقیقی توحید کی روح ہے برادران اسلام، حقیقی توحید کی روح ہے. جو کچھ بھی ہے آپ کا نسبت کدھر کریں؟ اللہ کی طرف کریں. تو ایک بات تو یہ. پھر سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ کہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو سیر کرا، رات کے وقت سیر کر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات نے جو یہ رات کے وقت سیر کی. اب برادران اسلام اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، وہ جس کو معراج منامی کہتے ہیں یا جسمانی کہتے ہیں، اسی بحث میں اسی سے جڑتی ہوئی ایک بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہاں لفظ استعمال فرمایا ہے بعبدہ. کیا استعمال فرمایا ہے؟ بعبدہ. وہ اپنے بندہ مقرب اور بندہ خاص کو لے گیا، بعبدہ یہ لفظ استعمال کیا. اسرا بنبیہ ہی بھی ہوتا تو گرامیٹیکلی غلط نہیں تھا، 100% سچ ہے. اسرا برسول ہی بھی ہوتا تو ٹھیک تھا، اسرا محمدن ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، کوئی اس میں غلطی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، عبد استعمال کیا ہے. اچھا، رب نے یہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی. انہوں نے سمجھا کہ عبد کا معنی صرف کیا بنتا ہے؟ انسان بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ انسان. آج یہی میرا موضوع ہے، میں اس کو وقت میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. مین جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی اور اختتام اسی پہ کرنا ہے کہ خدا کے لیے ابدیت کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کے رہیے، وہ آپ کو اٹھا دے. آپ اس کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیے، وہ سب کی نظر میں آپ کو اٹھا دے گا، اور اگر آپ اٹھے رہیں گے وہ پھر جھکا دے گا. اللہ نے عبد فرمایا، اور اللہ معاف کرے ہم نے بحثیں شروع کر دیں، حضور عبد ہیں یا نہیں، بشر ہیں یا نور ہیں، ہم ان بحثوں میں پڑھ گئے. میرے بھائیوں، خدا کے لیے مطالعہ کرو، پڑھو اور سمجھو تو مقام ابدیت نورانیت سے بھی بڑھ گئے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ ابدیت. اگر آپ اس پہ تفصیلی سننا چاہتے ہیں تو مقام ابدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کا بڑا جامع خطاب ہے، وہ آپ سنیں. اور یہ میں ہر جگہ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، بندہ حیات ہے، زندگی میں موجود ہے، اس علم سے فائدہ اٹھائیں. کل کو دنیا سے پردہ کرے گا، فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم بھی ان کی ارادت مندوں میں شامل ہیں، ان کو سننے والوں میں شامل ہیں. خود سے سنیے آپ، اور آپ کو پتہ چلے کہ علم کیسے بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے نبی ہی بھی نہیں فرمایا، بے رسول ہی بھی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا. پہلی بار برادران اسلام یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بڑی شانیں ہیں، ایک شان نبوت و رسالت ہے اور دوسری شان ابدیت ہے. جو ابدیت ہے، ابدیت میں توجہ اللہ ہوتی ہے، ابدیت میں توجہ اللہ ہے. اور جو رسالت ہے یا نبوت ہے اس میں توجہ مخلوق ہوتی ہے. اب قرآن میں آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ نے نبی بھی نہیں کہا، رسول بھی نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ عبد کہا ہے. مطلب میری طرف آنے والا کیا ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے. سبحان اللہ اسرا بعبدہ، میری طرف آنے والا کیا ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے. ہماری طرف هو الذی بعث فی الامیین رسولا،
جو ہماری طرف آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو فرمایا رسول آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں وحی فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے کلام فرمایا, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وہاں یہ فرمایا. اور جہاں جب فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ, ابدیت کا جہاں ذکر نہیں. قَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ, رسول آ گئے تمہارے پاس. تو اب آپ نے دیکھا تو عروج ہوگا, تعلق اللہ ہوگا, توجہ اللہ, تو کیا مقام عبدیت, اور توجہ المخلوق تو مقام رسالت, شان رسالت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ, تو اب ثابت یہ ہوا کہ عبد پھر کسی خاص نوع بشری کا نام نہ ہوا, کسی خاص مخلوق کا نام نہ ہوا. العبد کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی انسان ہے, العبد کا معنی غلام بھی ہے. کیا معنی ہے؟ غلام بھی ہے. العبد اسی سے ہے عبدیت, اور عبدیت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا, فرمان برداری کرنا, غلامی کرنا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد, آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام. یہاں انسان کے بدلے میں انسان کا لفظ نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ غلام کے بدلے میں غلام, وہ استعمال ہوگا. اس طرح فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, کیا فرمایا کہ مومن غلام مشرک سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اسی طرح اور آگے چلیے برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, یہ قرآن مجید نے فرمایا. اگلی بڑی امپورٹنٹ بات, اور یہ شاید حیران کن بات ہو آپ کے لیے جب آپ سنیں, عبد سے ایک لفظ نکلا ہے عابد. کیا لفظ نکلا ہے؟ عابد کا کیا معنی کریں گے؟ بولیے شاباش, سارے بولیے. عبادت کرنے والا انسان کیوں نہیں کرتے؟ وہ عبد ہی تو ہے. تو عبادت کس کی کرتا ہے بندہ؟ عبادت کس کی؟ صرف بولیے, عبادت صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت صرف اللہ. ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں صلحاء کے لیے, بڑے عابد و زاہد تھے, لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں, عبادت گزار تھے. اسی سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کے روشن چراغ حضرت امام زین العابدین, یہ عابد کی جمع کیا ہے؟ عابدین ہے. زین زینت کو کہتے ہیں, خوبصورتی. میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں اہل بیت سے تعلق رکھنے والے, ہم ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ آپ زین العابدین ہیں. تو آج کی اگر سادات کرام میں سے لوگ عبادت کی طرف نہیں آتے تو خیال کریں آپ کے دادا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں نے یہ لقب عطا فرمایا کہ یہ زین العابدین ہے. تو آپ عبادت میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ صرف نام تو استعمال نہیں کر رہے, کام بھی وہی کریں جو وہ کرتے ہیں. اگلی بڑی امپورٹنٹ بات, قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم میں ارشاد ہوا. اب جس بات کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں, فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بحیثیت عبد پیش ہوگا. اب انسان کا معنی کدھر گیا؟ زمین و آسمان میں فرشتے بھی ہیں یا نہیں؟ جن بھی ہیں یا نہیں؟ جانور بھی ہیں یا نہیں؟ پرندے بھی ہیں یا نہیں؟ مچھلیاں بھی ہیں یا نہیں؟ ساری مخلوق, وہ خالق, اس کے علاوہ سب کیا ہو گئی؟ مخلوق. اور وہ معبود سارے کیا بن گئے؟ عبد. تو یہ عبد بمعنی عابد ہے, عبادت کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات چاہتی یہی ہم سے کہ صرف میں ہی معبود ہوں, تم سارے کیا بن کے رہو؟ عبد بن کے رہو. اور عبد میں جو پھر سب سے آگے ہوگا اللہ اس کو عبد ہی فرماتا ہے. اس کو کیا فرماتا ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, سارے قرآن میں انبیاء کرام کی جہاں بھی اللہ نے تعریف کی عبد فرمایا. کیا فرمایا ہے؟ ہاں, عبدن شکورا کے لفظ ہیں قرآن مجید میں, نعم العبد کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں, داؤد علیہ السلام کے لیے, ایوب علیہ السلام کے لیے. سارے کے سارے انبیاء کرام کو آپ دیکھ لیں عبد کا لفظ ہے. ہمارے بندوں میں سے تھے. اب وہ بندہ کا لفظ ہم نے سمجھ لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں بھی شاید انسان تھے. کیا تھے؟ نہیں, عبادت گزار تھے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات. تو اب برادران اسلام العبد، تو زمین و آسمان میں سب رحمان کی حضور بحیثیت عبد پیش ہوں گے. اب جو قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو اس وقت مشرک تھے، شرک کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بیٹیاں. اللہ نے ان کا یہ غلط نظریہ اور عقیدہ رد کیا، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پیدا کر لی ہے، اس کی اولاد ہے. فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے. یہ عیب ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، اور اللہ میں یہ عیب نہیں ہو سکتا. آگے سن فرمایا بل عباد مکرمون، فرشتوں کو بھی کیا کہا گیا؟ عباد کہا گیا. عباد مکرمون. تو انہوں نے اولاد اختیار کی، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں. کون بندے ہیں؟ فرشتے. سورۃ الانبیاء کی آیت 26 نمبر. تو کسی کو عبد کہنے سے الوہیت اور معبودیت کی نفی ہے اور اس کے مخلوق ہونے کا ثبوت ہے. بات اتنی سی، اس کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بعبدہ. اس سے ایک ثابت یہ ہو گیا کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی ہوا. اگر منامی ہوتا تو بے روح ہی ہوتا. کیا ہوتا؟ بے روح ہی ہوتا. روح نہیں. تو یہ معراج کیا ہے؟ جسمانی. ٹھیک ہے، منامی پھر نہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے. ایک بات. دوسری بات برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابدیت کا ذکر اس لیے فرمایا، میں نے کہا کہ جتنے قرآن میں انبیاء کرام کا ذکر ہے اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی، صاحب کیا لفظ لگا ہے؟ عبد کا لفظ لگا ہے. تو قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے جتنے تم اللہ کے عبد بنتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی کیا کرتا چلا جائے گا؟ بلند کرتا چلا جائے گا. تو جو بلند ترین مقام عبدیت پہ اگر ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام عبدیت کا جو عروج ہے اس کا دوسرا نام اگر دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو اب برادران اسلام اس کا جو معنوی حسن ہے لفظ کا، ہم یہ جھگڑوں میں پڑھ کے مطالعے کی کمی کی وجہ سے اور خود نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی جو معنویت ہے اس کو ہم نے دھندلا دیا ہے، اس پہ غور ہی نہیں کیا ہے. تو یہ ایک طویل موضوع ہے، میں مختصر کر کے اختتام کی طرف آتا ہوں. آپ برادران اسلام دیکھیے، 3 قسم مفسرین کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں عبد کی. ایک کہا ہے عبد عابق، دوسرا کہا عبد رقیق اور تیسرا کہا عبد معزون. عبد عابق وہ ہے جو نافرمان ہو جائے، اپنے مالک کی غلامی اور اطاعت سے بھاگ جائے، نکل جائے. عبد رقیق وہ ہے جو بدستور اپنے مالک کی غلامی اور اطاعت میں رہے. اور عبد معزون وہ ہے کہ جو مالک کی غلامی اتنی کر لے کہ مالک اس کو مالک ہی بنا لے. مالک اس کو کہے کہ یار میں نے کوئی بات کر دی تو سمجھو تم نے کر دی، اور تم نے کر دی تو سمجھو میں. اتنا اعتماد اس کے اوپر ہو جائے، ہر چیز اس کے حوالے کر دے، تجوری کی چابیاں بھی دے دے، خزانوں کی چابیاں دے دے، گھر بھی حوالے کر دے، با اعتماد مینیجر بنا دے. چلو اور مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو اکثر لوگ آپ دیکھیے با اعتماد مینیجر مل جائے تو پھر ساری زندگی اسی کو رکھتے ہیں، تبدیل نہیں کرتے، اس کے پورے خرچے بھی برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. تو تمام کے تمام جو کفار و مشرکین ہیں وہ پہلے ہیں کہ اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ عابق، بھاگے ہوئے ہیں اللہ سے. جتنے بھی دوسرے ہیں سارے کے سارے دوسری قسم والے وہ تمام اہل ایمان ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آئے ہوئے ہیں. اور جو تیسری قسم ہے اس میں اولیاء اور صلحاء اور انبیاء اور رسل درجہ بدرجہ اس میں پھر درجے سے ترتیب کے ساتھ وہ تیسری قسم میں پائے جاتے ہیں. تو اب برادران اسلام تو جو فضیلت عبدہ کو حاصل ہے یا عبدہ کو حاصل ہے، ایسا مقام محبوبیت ہے کہ جس میں ادنا اور اعلیٰ عبدیت کا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ کمال بندگی کے باعث خود محبوب بن جائے. ادنا درجہ ہے اتنی کرے کہ محبوب بن جائے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ کہ یہ محبوبیت اس حد تک بڑھ جائے کہ دوسروں کو بھی محبوب بنوا جائے، اللہ کی بارگاہ کا محبوب بنا. جو اللہ سے ایک تو اس کو عطا ہو رہا ہے وہ اتنا محبوب ہو جائے کہ آگے عطا کرنا شروع کر دے.
جو اس کو مل رہا ہے آگے دینا، تو خود محبوب خدا بھی بندہ ہوتا ہے، بلکہ جو اس کی غلامی اور اطاعت میں آ جاتا ہے اس کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادران اسلام اس لیے وہ مقام عبدیت کے عروج پر فائز ہیں، اور آپ کی جو عبدیت ہے وہ اتنے اعلیٰ مقام پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو وہ مقام عبدیت عطا فرمایا کہ قرآن بول اٹھا کہ اب اگر جو اطاعت رسول کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، جو محبت رسول میں آئے گا وہ اللہ کی محبت ہو جائے گی، جو رسول کا ادب کرے گا وہ اللہ کا ادب ہو جائے گا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ اللہ پر ایمان لانا ہو جائے گا، جو ادب اور تعظیم مصطفیٰ کرے گا وہ کس کی تعظیم کرے گا؟ حتیٰ کہ جو دست مصطفیٰ پہ بیعت کرے گا وہ کس کی بیعت کرے گا؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یار یہ جو آپ نے ہاتھ سے کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت میں آ گیا، کس کی اطاعت میں آ گیا؟ اللہ کی اطاعت میں آ گیا۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا وما ینطق عن الہوی، یہ جو محبوب بولتا ہے یہ خواہش نفس سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو رب وحی فرماتا ہے، یعنی اس کا بولنا بھی اب اپنی خواہش سے نہیں ہے۔ ایسا جلووں میں ایسا گم ہوا۔ اب یہاں پر ایک مثال دے کے تو میں اختتام کروں گا۔ اب برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے قربانی کے موقع پر صحابہ کرام کو اس کی اہمیت بتائی، اہمیت بتا کے وقت بتایا کہ قربانی کب کرنی ہے۔ آپ قربانی کس وقت کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھ لیتے ہیں یا پہلے؟ بولیے، نماز کے بعد، عید کی نماز پڑھتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ قربانی۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی اب عظمت اور شان ابدیت دیکھیے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، میں شریفلی میں عید کی نماز پڑھاتا ہوں، پڑھانے کے بعد مجھے گھر جانے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن جو یہیں غلہ میں رہتے ہیں جیسے برادر ملک ارشد صاحب ہیں، غلہ میں رہتے ہیں، قریب ترین ہیں، ان کو جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگے گا۔ تو میرے گھر پہنچنے میں 30 منٹ، تو میں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں تو میرا بکرا کم سے کم 40 منٹ بعد ذبح ہوگا، اور ان کا مجھ سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ بولیے، پہلے ہوگا۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے میری قربانی سے پہلے قربانی کر لی ہے، تہاڈی قربانی کوئی نہیں، امام کیتی کوئی نہیں، تسی پہلے کر بیٹھے ہو، میں کہہ سکتا ہوں؟ بولیے، قربانی میرے لیے تو نہیں ہے، کس کے لیے؟ قرآن سنی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے نماز عید پڑھائی، عید قربان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بکرا ذبح نہیں فرمایا ہے۔ بعض صحابہ نے پہلے شوق میں آ کے ذبح کر لیا، بھیا نماز تے آپ پڑھ لی، جلدی ذبح کریے، دکھائیے۔ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیے، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ قربانی کس سے پہلے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شرعی طور پہ کوئی ممنوعیت نہیں ہونی چاہیے، یہ مقام عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت میں بھی، جب ہم شہادت پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں بھی رب نے عبد پہلے رکھا ہے، رسول بعد میں رکھا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مقام عبدیت کیا ہے اور یہ کیوں رکھا ہے، وہ آخر میں ذوق کی بات کرتا۔ ابھی علم کی بات ہو رہی ہے، قال کی بات ہو رہی، پھر میں وہ حال کی بات کروں۔ قربانی کچھ صحابہ نے پہلے کر لی، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ میرے نبی نے بھی بکرا ذبح نہیں کیا، تم نے ٹھیک ہے شوق میں کیا، میری عبادت سمجھ کیا، لیکن قبول نہیں، مجھے قبول نہیں۔ الفاظ نے قرآن کہہ رہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ سے کوئی بڑا تھا آگے، معاذ اللہ کو بڑھ سکتا ہے؟ تو رسول کے آگے بڑھنے کو اللہ سے آگے بڑھنا قرار دیا گیا۔ یہ ہے مقام عبدیت مصطفیٰ۔ مثال لیجئے ایک چراغ کی یا لائٹ کی، لائٹ جل رہی ہو، زیادہ اچھی مثال آپ کو یہ لائٹ والی دے گی، گاڑی والی لائٹ، وہ دور پھینکتی ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی میں اس کی لائٹ جل رہی ہو، آپ اس گاڑی
کی لائٹ کے آگے کھڑے ہوں، اس کے جتنا قریب کھڑے ہوں گے سایہ آپ کا اتنا بڑا بنے گا۔ یہ چیک کیے کہ سارے ماشاءاللہ اکثریت ڈرائیوروں کی بیٹھی ہوئی، کبھی چیک کیے؟ آج کرنا ہے آج۔ آپ لائٹ کے آگے کھڑے ہو جائیں، اگر تو برادر مفضل صاحب جیسے شمس الدین جیسے کمزور ہوئے، ٹھیک ہے، خاص لمبا بنے گا، دور تک سایہ جائے گا۔ اور آپ چیک کیجئے گا، آپ جتنا لائٹ سے دور ہٹتے جائیں گے سایہ بولیے چھوٹا ہوتا چلے جائے گا، سایہ چھوٹا ہوتا۔ لیکن اگر آپ بالکل لائٹ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائیں تو لائٹ کیا ہو جائے گی؟ آپ کی پورا اس کو آپ ڈھانپ لیں گے، سایہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سایہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدی، عبدیت مقام ہے۔ آپ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، عبدیت میں اللہ کی عبادت میں سجدہ ریزیوں میں اس کے سامنے جھکنے میں اس کی قربت کو اختیار کرو، تقرب اللہ کو اختیار کرو، وہ نور ہے، جتنا تقرب آتے جاؤ گے یہ عبدیت ہے۔ سایہ کیا ہے؟ عبدیت ہے۔ تمہارا سایہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو سایہ رحمت بھی بنا سکتے ہیں، سایہ عبدیت بھی بنا سکتے ہیں، سایہ قربت بھی بنا سکتے ہیں، جو چاہے بنا لے۔ تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رب کی جتنی قربت ہو جائے گی تمہارا سایہ اتنا لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے جتنے نزدیک ہوتے جاؤ گے اتنی ہی تمہاری حیات میں خیر و برکت آتی چلی جائے گی، تمہارے اخلاق میں خیر و برکت آتی چلی جائے گی، تمہاری صفات میں خیر و برکت آتی، تقرب اللہ میں جتنا آگے جاؤ گے تمہارا عبدیت کا مقام اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ بس یہاں تک عام انسانوں کے لیے ہے، باقی سب کو بھی فرمایا عبداً شکورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ببرکات کو فرمایا فلما جاء موسیٰ بمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام ذرا طور پہ تشریف لائیے، معراج کروانی ہے، بات کرنی ہے۔ کیا فرمایا؟ طور پہ تشریف لائیے، معراج کروانی ہے، آپ کو تھوڑی بات کرنی ہے۔ یہ مقام عبدیت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے وہ کلیم اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ بلایا، کیا کیا؟ بلایا، مقام جگہ مقرر، آپ ادھر آ جائیں، یہ مقام ہے۔ ادھر دیکھیے سرکار کی شان عبدیت، وہ ذوق والی بات اب آ رہی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حدیث سے ثابت ہے، بھیجا کس کو تھا؟ جبرائیل امین۔ جبرائیل امین کو بھیجا لینے کے لیے۔ جبرائیل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ جب بیان کرنے کی باری آئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بیان فرمایا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ ذات عظمتوں والی ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، جس نے جبرائیل کو بھیج کے مصطفیٰ کو بلایا۔ فرمایا نہیں جبرائیل تو سائیڈ پہ ہو جا، ادھر قربت کا مقام اتنا ہے، بے شک تو بھیجا گیا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، حقیقت میں رات میں خود لے کے گیا تھا۔ ترجمہ یہ ہے قرآن کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی، خود لے کے گیا تھا۔ حضرت موسیٰ آ جاؤ، حضرت محبوب ٹھہرو، میں آ کے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اس جملے پہ اعتراض کرے، مسلم کی حدیث دیتا ہوں، آپ کل کو باہر نکلے دماغ والا خراب کرتے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، بندہ میرے قریب ہوتا ہے، کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے سے۔ وہی بات، جتنا جھکتے جاؤ گے، نفلوں میں جھکنا ہی ہے نا، سجدہ ہی ہے، میرے قریب ہوتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ میری طرف کیا کرتا ہے، ایک بالشت آتا ہے، ایک بالشت، تو میں اس کی طرف یہ رکھتا ہوں، اگر آدھا بازو جاتا ہے تو فل بازو میں اس کے قریب آتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آگے بات سمجھ گئے؟ آپ کو یہ کہہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آ کے مصطفیٰ کو لے گئے، تو رب بندے کے لیے کہہ رہا ہے، عام بندے کے لیے۔ اور فرمایا میری طرف بندہ چل کے آئے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ رب فرما رہا ہے، میں اب وہ کیسے آتا ہے، اسی کو اس ذوق کا پتہ ہے جس کے ساتھ رب کا تقرب ہے۔ عام آدمی اس ذوق سے کیا ہے؟ محروم۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، زیادہ سے زیادہ بلا لیا تو چوتھے آسمان پہ بلا لیا، نبیوں کو زیادہ سے زیادہ بلا لیا تو کدھر؟ چوتھے آسمان پہ بلا لیا۔ اس سے بڑھ کر کہاں بلا لیا؟ ساتویں آسمان سے، اس سے آگے کوئی نہیں۔ اس کا اب مطلب یہ ہوا، اگلی بات
آپ میں نے کہا نا کہ سایہ آپ کا اتنا لمبا کہ ایک فاصلے کا ہونا ضروری ہے، بالکل فاصلہ مٹ جائے گا تو سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان والوں مصطفیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا مقام یہ ہے، مقام قربت الہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضور اللہ کے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ مصطفیٰ کا 63 برس کی زندگی میں اللہ نے سایہ بھی ختم کروا دیا۔ میں سایہ کر دیتے ہیں، دوسروں کو پتہ چل جائے یہ ایسا قربت والا ہے، اس کا سایہ بھی میں نے نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ نام مجھے آپ نے بتایا